بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ آپ نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول نے فرمایا کہ ہاتھ سے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ دیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور پھڑیں ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں، لہذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ دینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں لیکن یہ بعد ازاں مسوڑھے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار پتلون یا پائجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور کرتے ہیں۔ آپ نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ اور آپ نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید اس لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکات تہذیب اور شائستگی کے منافق بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بدترتیبی ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔
فرمایا منہ بھر کر نہ کھاؤ، ہمارے رسول ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ پوری زندگی صحت مند رہے، آپ کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینہ کے حبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے گئے۔ فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی اور غیبت کرتے ہیں۔ فرمایا اقامت اور نماز کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو، فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہیں۔ ہمارے رسول دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے کہ فرمایا دوست کو دشمن نہ بتاؤ، یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہمارے تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہماری دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو ہمارا معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح بات سمجھ جائیں۔ آپ نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ فرمایا شیخی نہ بھگارو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا، ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش یعنی نکھار پیدا کرتی ہے۔ فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو، ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جائیں، آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ فرمایا زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار پڑھا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کرو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔